अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के वायकाय जनजाति कई कबीला तुर्की की इतिहास से मूल इकाइयों का एक शानदार कहानी है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी एक बहादुर जंगबाज की कहानी, जिसने अपने सही कदम और जरूरत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल डाली। बायकाय जनजाति तुर्की के खाना बदोश काय कबीला को एक ऐसे देश की तलाश थी जहां उसके नस्लें बड़े हो और खुशहाल जिंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की पैदाइश हुई थी और सब बहुत खुश थे, लेकिन हलीमा सुल्तान की सेहत ठीक नहीं थी। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान कहती है, मैंने उस्मान को पहला दूध पिला दिया है, अब मैं सुकून कर सकती हूँ। आयमा खातून कहती हैं, अभी नहीं बेटी, अभी तुम्हें कई और दफ़ा इसे दूध पिलाना है, जब तक कि ये गोश्त बांधने के काबिल नहीं हो जाता। यह सुनकर हलीमा काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद आयमा खातून उस्मान को उठाकर एक झूले में डाल देती हैं और फिर हलीमा सुल्तान के पास बैठ जाती हैं। हलीमा कहती है, मुझे इस दुनिया में अर्तुगरुल साहब की बीवी आयमा खातून और सुलेमान शाह की बहू बनने का शर्फ हासिल हुआ है। मैंने अर्तुगरुल को 3 खूबसूरत बच्चे दिए, कौन जानता था कि हलीमा सुल्तान को यह शर्फ हासिल होगा। आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर को अच्छा करे बेटी, तुम मेरे लिए एक बहू से बढ़कर हो। मैं 1000 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तुम हमेशा अर्तुगरुल के साथ खड़ी रही, अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए। कुछ देर बाद हलीमा सुल्तान की तबीयत एक दफ़ा फिर ख़राब होने लगती है। आयमा खातून पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो बेटी, मैं अर्तुगरुल साहब को बुला कर लाती हूँ। हलीमा कहती है, नहीं वालदा, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ थक गई हूँ। दूसरी तरफ नयान की बहन और उसके साथी हंदी बाजार के सराय महल में मौजूद थे। नयान की बहन आलन गोया कहती है, आज हमने अपने पाक मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। इस मकसद के आगे हमारी ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। दूसरा आदमी कहता है, अर्तुगरुल ने निज़ाम को यहाँ बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन हम इतने ताकतवर हैं कि इस निज़ाम को तबाह कर सकें। फिर वो तीनों बैठकर अपने मज़हब का नाम लेकर कसम खाते हैं कि हम इन ज़मीनों को चंगेज़ खान के लिए फ़तह करेंगे और हम अर्तुगरुल जैसे दुश्मनों से इंतकाम लेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकज़ी खेमे में हकीम अर्तो कहता है, आप पूरी रात नहीं सोए सरदार, आप जाकर कुछ आराम कर लें। अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है, मैं अभी आराम नहीं कर सकता अर्तुगरुल साहब, मैं चाहता हूँ कि पहले हलीमा जाग जाए। इतने में आयमा खातून वहाँ आती हैं। अर्तुगरुल पूछता है, क्या हलीमा जाग गई है वालदा? आयमा खातून कहती हैं, वह जल्द जाग जाएगी बेटा, मैं हलीमा के लिए कुछ खाना तैयार करके लाती हूँ। यह कहकर आयमा खातून बाहर निकल जाती हैं। अंदर हलीमा सुल्तान अपने बेटे के साथ सो रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो शदीद दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। फिर हलीमा की तबीयत कुछ संभलती है तो वो उस्मान को उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है, लेकिन इतने में दोबारा उसका सांस बंद होने लगता है। इस तरह हलीमा सुल्तान की रूह परवाज कर जाती है और वो बेजान हो जाती है। उस्मान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बाहर अर्तुगरुल रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर अंदर की तरफ चल पड़ता है। अर्तुगरुल उस्मान को उठाकर एक तरफ आ जाता है और रोकर अल्लाह से मदद की दुआ मांगने लगता है। इतने में आयमा खातून भी वहाँ आ जाती हैं और हलीमा को इस हाल में देखकर सख्त परेशान हो जाती हैं। हकीम अर्तो को मुआयना करने के बाद कहता है, मुझे अफसोस है सरदार, हलीमा सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रही।
گندوز اپنی والدہ کے لیے بہت غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری والدہ کی غزالی آنکھیں کھلی ہیں بابا۔ کچھ دیر بعد حائمہ خاتون آنکھیں بند کرنے لگتی ہیں تو ارطغرل کہتا ہے ان آنکھوں کو مت بند کریں والدہ، انہیں کھلا رہنے دیں۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کے باہر قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب حلیمہ سلطان کی موت پر افسردہ تھے۔ ابن العربی اور گنلب بھی آ چکے تھے۔ گنلب کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم نے اچانک کیسے کھو دیا حلیمہ خاتون کو؟ ارطغرل کہتا ہے یہ تقدیر الہی ہے گنلب صاحب، وہ دیکھنے میں صحت مند تھیں لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد انہیں کافی درد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا دل اس درد کو برداشت نہ کر سکا۔ بامسی کہتا ہے یہ ہمارے سردار کے لیے ایک سخت امتحان ہے۔ ایک بیوی جسے وہ اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کرتے تھے اس کو الوداع کرنا آسان نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے میں جانتا ہوں بھائی، اس غم سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارا سردار جانتا ہے کہ دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم صرف ان کا غم بانٹ سکتے ہیں بھائی۔ اندر ارطغرل حلیمہ سلطان کے جنازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انتہائی دکھی ہو کر کہتا ہے میری حلیمہ، میری غزالی آنکھوں والی، میری وفادار بیوی، جسے سب سے پہلے میں نے دیکھا اور مجھے پیار ہو گیا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اب تم ہمارے سفید خیمے کو چھوڑ کر کالی مٹی کے نیچے چلی جاؤ گی، مجھے تمہیں سفید کفن میں کیوں دیکھنا پڑا؟ اب میں کیا کروں گا اور کہاں جاؤں گا؟ پھر ارطغرل کہتا ہے میرے 3 بچوں کی بہادر ماں، تم پریشان مت ہونا، میں ہمارے بچوں کا خیال رکھوں گا جو تم نے میری امانت میں سونپے ہیں۔ تم نے بہت سی مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے، تم نے میرے قبیلے اور میرے بچوں کا خیال رکھا، میں تمہارے کاموں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ دوسرے خیمے میں گندوز بھی لگاتار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری غزالی آنکھوں والی خوبصورت ماں، میری ماں ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے ہمیں سپاہی بنتے ہوئے دیکھنا تھا، وہ میری شادی دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر حائمہ خاتون اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں میرے بہادر بچے، تمہیں مضبوط ہونا ہوگا، تم بھائیوں میں سب سے بڑے ہو، تم ان کے ذمہ دار ہو، تم ان کا خیال رکھو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ کیا کریں گے؟ گندوز کہتا ہے اگر میں مضبوط ہو بھی گیا، میرے بھائی بہت چھوٹے ہیں دادی، وہ میری والدہ کے بغیر کیا کریں گے؟ عثمان تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم پریشان مت ہو میرے بہادر، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گندوز کہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز کروں گا دادی، میں کسی کو بھی صاحب جی اور عثمان کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ باہر ترگت کہتا ہے چلو بھائی وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں اور اجازت لے کر مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل مسلسل رو رہا تھا۔ بامسی کہتا ہے میرے سردار وقت آ گیا ہے۔ اندر حائمہ خاتون کہتی ہیں چلو گندوز بیٹا وقت آ گیا ہے۔ گندوز کہتا ہے میری والدہ نہیں مری ہیں، آپ ان کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، میں ان کو نہیں لے جانے دوں گا۔ گندوز اپنی والدہ کے جنازے سے لپٹ کر کہتا ہے میں ان کو نہیں لے جانے دوں گا بابا۔ ارطغرل اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے میرے گندوز، لینے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کی رضا کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جان لو کہ موت سے جدائی نہیں ہوتی، جو لوگ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ابھی تمہاری والدہ گئی ہے، جلد یا دیر سے ہم بھی چلے جائیں گے، ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے، ابھی تمہیں اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنی ہوگی میرے بہادر، اب مضبوط ہو جاؤ۔ پھر ارطغرل کھڑا ہوتا ہے تو حائمہ خاتون کہتی ہیں ہمارے عثمان کو دودھ کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے قبیلے میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو اسے دودھ پلا سکے، ہم کیا کریں گے؟ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے ارطغرل صاحب فوراً آس پاس کے قبیلوں میں خبر بھجوائیں، عثمان کو دودھ کی ضرورت ہے۔
نویان بلاجے قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ گورنر کریتوس اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ نویان ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کریتوس گلاس میں شراب ڈالنے لگتا ہے تو نویان کہتا ہے، چھوڑو اس بیزانتین کی شراب کو گورنر، اب ہم ترکوں کا خون پئیں گے، اور وہ بھی سب سے کالا خون جو ارطغرل کا ہے۔ کریتوس پوچھتا ہے، تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو مسافر؟ نویان کہتا ہے، ارطغرل کا پار زخمی ہے گورنر، ارطغرل کی بیوی مر گئی ہے، ہم اس پار کو دوبارہ اڑنے کے قابل ہونے سے پہلے کاٹ دیں گے۔ کریتوس کہتا ہے، یہ سن کر مجھے اچھا لگا۔ پھر نویان کہتا ہے، بہت سے عالم اور تاجر ہجرت کر کے ارطغرل کے علاقے میں آ رہے ہیں، بہت جلد ترک یہاں مضبوط ہو جائیں گے، اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے ہم تاجروں پر حملے کریں گے۔ پھر نویان کہتا ہے، ارطغرل کا جاسوس آرس یعنی احمد ارطغرل کو ایک خبر دے گا، اور پھر ارطغرل تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ کریتوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، لیکن اصل جال ہم بچھائیں گے۔ نویان کہتا ہے، تم کافی ذہین ہو گئے ہو گورنر، لیکن اس کام کے بدلے میں تم سے ایک تحفہ چاہتا ہوں۔ کریتوس پوچھتا ہے، کیا؟ نویان کہتا ہے، آرس کا سر میں کاٹوں گا۔ کریتوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جال کہاں بچھائیں گے؟ نویان کہتا ہے، ایک بہادر عورت جس کا نام الملا ہے، اس کے کھالوں کے کارخانے پر۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔